لاہور کی ایک پرسکون مگر پراسرار شام تھی۔ بادلوں کے بیچ سے جھانکتا ہوا چاند گلیوں کو چاندنی میں نہلا رہا تھا۔ اسی چمکتی روشنی میں ایک جوان لڑکی ایمن اپنی کتابوں کا بیگ اٹھائے لائبریری سے گھر واپس جا رہی تھی۔ ایمن ایک شریف، سیدھی سادی اور خواب دیکھنے والی لڑکی تھی جو تعلیم کو اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتی تھی۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خلا ضرور موجود تھا، ایسا خلا جو صرف محبت سے پر ہو سکتا تھا۔ اسی محلے میں ایک لڑکا بھی رہتا تھا، دانیال۔ وہ اکثر کتابوں میں ڈوبا رہتا، نرم لہجہ اور سنجیدہ طبیعت رکھتا۔ ایمن کی نظریں اس سے اکثر ٹکرا جاتی، پہلے پہل دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ کر گزر جاتے، پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سلام کرنے لگے۔ ایمن کے لیے یہ معمولی سی مسکراہٹ بھی کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید اس کی تنہائی ٹوٹ رہی ہے۔ ایک دن لائبریری کے باہر دانیال نے ہمت کر کے کہا، آپ روز یہاں آتی ہیں، لگتا ہے کتابوں کی شوقین ہیں۔ ایمن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاید کتاب ہی وہ دوست ہیں جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ دونوں ہنس دیے۔ یہ ملاقات ایک نئے رشتے کی بنیاد بن گئی۔ رفتہ رفتہ باتیں بڑھی، ملاقاتیں گہری ہوئیں اور محبت کا رنگ چڑھنے لگا۔ دانیال اکثر اپنے خواب ایمن کے ساتھ بانٹتا۔ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، اپنے والدین کا سہارا بننا چاہتا ہوں، تم دعا میں میرا ساتھ دو گی؟ ایمن کی آنکھوں میں چمک اتر آتی۔ اگر کسی کی دعا میں جگہ مل جائے تو زندگی خود روشن ہو جاتی ہے۔ یوں دونوں کی محبت دن بدن مضبوط ہوتی گئی۔ ایمن کے لیے یہ رشتہ امید کی کرن تھا، جبکہ دانیال کے لیے یہ خوابوں کی تکمیل کا سہارا۔ محلے والے بھی دیکھنے لگے کہ دونوں میں قربت بڑھ رہی ہے، مگر چونکہ دونوں تعلیم اور شرافت کے دائرے میں تھے، اس لیے کسی کو زیادہ اعتراض نہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا، دانیال کی تعلیم مکمل ہوئی اور اسے بیرون ملک اسکالرشپ مل گئی۔ جانے سے پہلے وہ ایمن سے ملا۔ ایمن، مجھے کچھ سال کے لیے جانا ہوگا، مگر میرا دل تمہارے ساتھ ہے، کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے سر ہلا دیا۔ محبت کا اصل نام ہی صبر ہے دانیال، میں ہر حال میں تمہارا انتظار کروں گی۔ دانیال چلا گیا۔ ایمن کی زندگی رک سی گئی۔ وہ روز اس کی یادوں میں جیتی رہی، کبھی خط آتا، کبھی کال، مگر فاصلہ اور وقت دونوں بھاری تھے۔ اسی دوران محلے کے کچھ رشتہ دار ایمن کے والدین پر دباؤ ڈالنے لگے، بیٹی کو یوں بٹھا کر کیوں ضائع کر رہے ہیں، ایک اچھا رشتہ آیا ہے۔ ایمن کے والدین غریب تھے، انہیں اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ دکھائی دیا۔ انہوں نے ایمن پر زور دیا۔ ایمن نے روتے ہوئے کہا، میری زندگی تو دانیال سے جڑی ہے، مگر والدین نے کہا، بیٹی، خواب ہمیشہ حقیقت نہیں بنتے۔ بالآخر ایمن کی شادی ایک اچھے مگر متوسط گھرانے کے نوجوان فراز سے کر دی گئی۔ فراز نیک دل، سمجھدار اور ایمن کا خیال رکھنے والا شخص تھا، مگر ایمن کے دل میں دانیال کی یادیں اب بھی زندہ تھیں۔ وقت گزرتا گیا، فراز نے اپنی محبت اور خلوص سے ایمن کو سنبھالا۔ آہستہ آہستہ ایمن کو احساس ہوا کہ زندگی صرف یادوں کے سہارے نہیں گزرتی۔ فراز نے اسے عزت دی، اعتبار دیا اور وہ سکون جو کسی بھی عورت کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ کئی سال بعد ایک دن ایمن اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ شاپنگ مال میں تھی۔ اچانک ایک مانوس چہرہ نظر آیا، وہ دانیال تھا۔ ایمن کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اداسی اور تھکن کی لکیریں تھیں۔ دانیال نے ایمن کو دیکھا اور لمحہ بھر کو مسکرا کر نظریں جھکا لیں۔ ایمن کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ کچھ دیر بعد دانیال ان کے قریب آیا۔ فراز نے ادب سے سلام کیا۔ دانیال نے جواب دیا اور کہا، ایمن تم خوش ہو؟ ایمن نے اپنی نظریں بیٹے پر ڈالیں، پھر فراز کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، ہاں، بہت خوش ہوں۔ دانیال کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے صرف اتنا کہا، یہی چاہتا تھا، اور پھر بھیڑ میں کھو گیا۔ ایمن نے اس دن ایک بات گہرائی سے سمجھی۔ محبت کبھی کبھی قربانی کا نام بھی ہوتی ہے۔ کچھ خواب پورے نہیں ہوتے،
مگر وہ خواب ہمیں بہتر انسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ فراز کی محبت نے اسے وہ سکون دیا جو دانیال کی یادوں سے ممکن نہ تھا، اور دانیال نے اسے یہ سکھایا کہ محبت اگر خلوص سے ہو تو چاہے ساتھ نہ ملے مگر دل کو زندہ رکھتی ہے۔ کچھ مہینے بعد ایمن کو خبر ملی کہ دانیال ایک حادثے میں انتقال کر گیا۔ اس کی ڈائری ملی تو اس میں لکھا تھا، ایمن کی خوشی ہی میری زندگی کی سب سے بڑی دعا ہے، اگر وہ خوش ہے تو میں کامیاب ہوں۔ ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بیٹے کو گلے لگا لیا اور دل میں سوچا، کچھ لوگ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتے مگر وہ ہمیں زندگی بھر محبت کا اصل مطلب سکھا جاتے ہیں۔